السلام علیکم ویورز، اگر آپ بہت ہی خوبصورت اسلامی اقوال سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ لوگ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعائیں فوری طور پر قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ اللہ تمہارے گناہوں کی سزا فوری طور پر نہیں دیتا۔ یقین جانو اس گناہ گار سے اچھا کوئی نہیں جو گناہ کے بعد نادم ہو کر اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے۔ اعمال پر نیتیں اکثر سبقت لے جاتی ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ کب ایک گناہ گار شخص اپنے رب کا پسندیدہ ترین ہو جاتا ہے۔ مشکل وقت میں ٹوٹ کر یقین کے ساتھ رب سے مانگے، وہ ہمت، صبر، حوصلہ اور سہارا دیتا ہے۔ وہ تھام لیتا ہے، وہ سنتا ہے، مانگ کر تو دیکھیں۔ وہ ساتویں آسمان پہ رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ رب ہی تو ہے جو انسان کی روح میں ہونے والی اذیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو، اتنا مضبوط کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا، کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر اللہ پر کامل یقین نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ تو یہ سوچا کرو کہ جس دعا پر ابھی تک اس نے کن نہیں کہا، جس پر ابھی تک کوئی اشارہ نہیں دیا، تو اب کبھی نہیں دیکھا، بلکہ یقین رکھو کہ اب تک نہیں ملا تو اب بہت جلد مل جائے گا، کیونکہ یہ اس کی شان ہی نہیں کوئی اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے۔ دل کا ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ پاکیزہ عورتیں آخرت میں حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ خوشی کا ہو یا غمی کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں نا، ان کی دعائیں
کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب ہم یہ مان کے چلتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، تو اللہ کی مرضی بھی یہی ہے کہ تم اب معجزے کا انتظار کرو، کیونکہ وہ پل دور نہیں جب تم اپنی ہی آنکھوں سے اپنی ہر دعا کو پوری ہوتا دیکھو گے۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہان ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ درد کا سجدہ ہو، عقیدت کی انتہا ہو اور اب نہ ملے، ممکن ہی نہیں۔ ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری زندگی بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کو میرا روز انتظار ہوتا ہے۔ لوگوں کے آگے جھک کر، خود کو ذلیل کروا کر، دل کو زخمی کرنے کے بعد تم کو آنا اس کے پاس ہی پڑے گا، کیونکہ جو سکون تم تلاش کر رہے ہو وہ بالآخر رب کے پاس ہی مل سکتا ہے۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ کبھی دوسرا در کھولے بغیر پہلا در بند نہیں کرتا۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔